بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تمام قسم میں تعریفات، ساری بڑائیاں، خوبیاں اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہماری راہ کی تخلیق فرمائی اور ہمارے بشریت اور فلاح مبعوث کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام و تمام برگزیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، اس بات پر پورا یقین اور ایمان ہے کہ ہر مسئلے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر نجات ہے، اور ایک بھی مسئلے کو اگر ہم یا کوئی اور یا ہم میں سے کوئی بھی شخص دنیا کوئی مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جو ثابت نہ ہو ان کی زندگی کے اندر عمل کرے تو مردود ہے، یا جھوٹی باتیں منسوب کر کے نبی کی طرف عوام کو ورگلانے کی ہم کوشش کریں گے، یقیناً ہماری پکڑ آپ سے زیادہ ہوگی اور آپ اس پر عمل کریں گے یا جھوٹی باتوں کو منسوخ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار۔ کوئی شخص بھی ایک بھی جھوٹی بات ہمارے طرف منسوخ کر دے جو میں نے نہیں بیان کیا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم تیار کر لے۔ فلیتبوأ مقعده من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میں نے گزشتہ پوستہ جمعے کے اندر بدعات کے فروغ ہونے کے اسباب کو بتایا تھا، اور اشارتاً میں نے چند بدعتوں کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ وقت قلت ہے اور اس مہینے کے اندر رجب کا جو مہینہ چل رہا ہے آخری مرحلے میں ہے، پھر شعبان کا مہینہ آنے والا ہے۔ ان دو مہینوں میں مسلسل کئی اعمال کیے جاتے ہیں جو بدعات ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا روزے رجب کے رمضان کے رجب کے روزے کے سلسلے میں، نماز کے سلسلے میں یہ ساری بدعتیں ہیں، اور اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر بی بی فاطمہ کی سہنت کا رواج، عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق، ان تمام لوگوں کے نظر و نیاز کے مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، سراسر باطل ہے۔ اور آخری عشرے کے اندر 27 رجب کو جشن میلاد النبی کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مجلسوں کے اندر، بالخصوص مسجدوں کے اندر زیب و زینت کے ذریعے سنوارا جاتا ہے، چراغ کیا جاتا ہے، اور محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس دن معراج ہوا تھا۔ یقیناً اسراء اور معراج کے واقعات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، البتہ اس ایام کی تاریخ کا ہم انکار کرتے ہیں کہ جیسے میلاد النبی کا انعقاد جو کرتے ہیں 27 رجب کے طریقے کے اعتبار سے 27 رجب کی تاریخ کو مانتے ہوئے یہ باطل ہے۔ تاریخ کی روشنی میں کبھی بھی اس بات کا پختہ ثبوت نہیں ہے کہ معراج النبی معراج جو ہوا تھا 27 رجب کو، بلکہ راجح قول اکثر محدثین مورخین کے اس بات پر اتفاق ہے وہ ہجرت سے قبل یعنی ربیع الاول کے مہینے میں مختلف تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن رجب کے مہینے میں اس کا انعقاد نہیں ہوا۔ اگر بالفرض ہم مان لیں کہ 27 رجب کو ہی جشن میلاد النبی ہوا، یہ ہے میلاد النبی کا انعقاد ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کرایا گیا، ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو اب نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کے معراج کے اندر جتنے واقعات کا تذکرہ آپ نے کیا ہے، اس واقعات کو دھیان میں رکھتے ہوئے 1 منٹ کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب رجب کی 87 تاریخ کو معراج ہوا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے اندر کسی طرح کی جشن کا اہتمام ہو یا موقع کے انعقاد ہو یا روزے رکھنے کا مسئلہ ہو یا کوئی خاص باتوں کا تذکرہ آپ نے کیا؟ ہرگز نہیں۔ بیان نہیں جس طریقے سے میلاد النبی پر اہتمام کرتے ہیں اور آپ نے کوئی فرمان صادر نہیں کیا بارہ اول کے لیے، ویسے میلاد النبی کے سلسلے میں آپ کا کوئی قول، کوئی فعل یا صحابہ اور تابعین تبع تابعین محدثین کرام کسی کی زندگی کے اندر باتیں نہیں ملتی ہیں اور جیسے میلاد النبی کا یا خوشی اظہار کیا ہو یا محفل منعقد کر کے میلاد النبی کے واقعات کو بیان کرو اور بیان کیا ہو۔ حدیث کے اندر ہے، قرآن شاہد ہے کہ اللہ نے معراج کرا، اسراء معراج۔ اسراء کہتے ہیں چلنے کو، معراج کہتے ہیں اوپر چڑھنے کو۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے پروردگار کا ذات جس نے اپنے بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مکہ سے لے کر کے مسجد حرام سے بیت المقدس الاقصی جو فلسطین کے اندر ہے، آج غیروں کے قبضے میں ہے، آج وہاں نماز پڑھنا کا محال ہے۔ آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں قبروں کے اندر ہمارا قبلہ اول وہی تھا، اسے چھین لیا ظالموں نے اور اس کے طرح طرح اس کے اندر خرافات کر رہے ہیں بیان۔ اللہ سے دعا ہم کرتے ہیں رب العالمین جس طرح ہمارا خانہ قبلہ ہمارا خانہ کعبہ ہے اور پہلا جو ہمارا قبلہ تھا، پھر رب العالمین دشمنوں کے نظر سے ہمارے اس قبلے اول کی دعا فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے پروردگار کی ذات جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے یعنی مکہ سے لے کر کے بیت اقدس مسجد اقصی کا سفر کرایا، چلایا، وہاں پہنچے اور اس میں بہت تاریخ پڑھیں گے، واقعات طویل ہے۔ ایک رات کے اندر آپ نے سفر کیا، بعد میں انکار کیا، بعد میں تائید کیے، ایمان لے آئے، کیونکہ رات کے کچھ حصے کے اندر، ایک رات کے کچھ حصے کے اندر نبی کا سفر ہو رہا ہے مکہ سے فلسطین کے اندر اور اس کے بعد پھر آسمان میں چڑھے معراج، زمین سے لے کے آسمان میں چڑھنے کا تذکرہ ہے۔ اور اس تمام واقعات کو بیان کرنے کے بعد لوگوں نے انکار کیا، صحابہ ایمان جس کے دل میں ایمان اللہ نے دیا قبول کیا، اب پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں۔ بہرحال مختصراً کہنا یہ ہے کہ جب معراج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ چڑھے آسمان پر، اس سے قبل مسجد اقصی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور اس کے بعد براق لایا گیا جو کھچر سے بڑا، گھوڑے سے چھوٹا جانور تھا اور اس میں جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چڑھانا شروع، معراج کرانا شروع کیا۔ پہلے آسمان پر داخل ہوئے، دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا، پوچھا گیا مختصراً یہ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس طریقے سے آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، آپ مجھے سلام کیجئے۔ بہرحال آپ نے سلام کیا، آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور آپ کی نبوت کے اقرار بھی کیا۔ اس طریقے سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام سے، ادریس علیہ السلام سے اور یہاں تک چھٹے آسمان موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تاکہ وقت کی قلت ہے، فصل نہیں بتا سکتے۔ چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر علیہ السلام ہوتا ہے، پھر آپ آگے بڑھتے ہیں اور ساتویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں۔ ایک بار آدم علیہ السلام سے پہلے ملاقات ہوئی تو آدم علیہ السلام سے علیہ السلام ہونے کے بعد آپ نے منظر دیکھا کہ داہنی طرف کثیر تعداد میں لوگوں کی تعداد ہے اور بائیں طرف بھی ہے۔ آدم علیہ السلام جب دائیں طرف چہرہ پھیرتے ہیں تو ہنسنا شروع کر دیتے ہیں،
ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل کیا بات ہے کہ آدم علیہ السلام دائیں دیکھ کر ہنس رہے ہیں اور بائیں دیکھ کر رو رہے ہیں؟ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دائیں والے جنتی ہیں جو آدم علیہ السلام کی ذریت میں ہیں۔ آدم علیہ السلام اپنے ذریت کے نیک لوگوں کو جنت میں دیکھتے ہیں تو خوش جو مسکرا رہے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں جہنم میں جلتے ہوئے یہ جہنمی لوگ ہیں تو آپ رو رہے ہیں۔ عبرت کا مقام ہے، واقعات بیان کرنا بھی ضروری ہے عبرت کے لیے۔ کاش کہ رب العالمین ہم تمام لوگ کو جنت داہنے والوں میں شمار فرما دے۔ کاش ہمارا آپ کا نام اعمال اچھا ہو، داہنے ہاتھ میں نام اعمال مل جائے، انشاءاللہ جنت کے ہم حقدار ہوں گے۔ اور افسوس اللہم فضل، یہ فضل دیا ہے نا ہمیں اصحاب الیمین اصحاب الشمال کہ فتنے سے بچا لے، برے اعمال برے قطور اور نام اعمال جو بائیں ہاتھ میں ملنے والے ہیں اس سے سب کو معاوضہ فرما دے۔ آمین۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے بلائے اپنے بندے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے اللہ کے نبی آگے بڑھیے، اب میری طاقت نہیں، میں آگے نہیں جا سکتا۔ پھر آگے جاتے ہیں، بیت المعمور پہ جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آواز، قلم کے کھڑکھڑانے کی آواز ہوئی، جو وہاں پر فرشتے اللہ کے حکم سے سارے معاملات کو لکھ رہے تھے۔ قلم کے کھڑکھڑاہٹ کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی، آپ نے سنا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو پیغام دینا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں بعضوں کے اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنے آنکھ سے دیکھا یا پردے کے اندر ساری باتیں ہوئی۔ حقیقت یہ ہے تاریخ اور قرآن کے روشنی میں لا تدرک الابصار، ہماری آنکھیں کسی کے آنکھیں اس لیے زمین پر اللہ کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جنت میں جانے کا مسئلہ ہوگا انشاءاللہ، جنت میں ہم جائیں گے، اللہ کا دیدار ہوا کچھ نصیبی ہوگی، ہماری آنکھوں کے اندر صلاحیت ایسی ہوگی کہ ہم دیکھیں وہاں میں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے پیچھے سے باتیں ہوئی، آپ نے فیس ٹو فیس آپ نے نبی اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی پر جو تحفہ دیا تھا، اصل مسئلہ یہ بیان کرنا تھا کہ معراج نبی کے واقعات بیان کرنے والے، جیسے معراج نبی کے انعقاد منانے والے، انعقاد کرنے والے، کاش کہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے تحفے کو یاد کیا ہوتا۔ مہمان نوازی بھی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئی تھی نعمت کے طور پر۔ 3 نعمتوں سے، بڑی نعمتوں سے نوازا گیا۔ پہلی نعمت 5 وقت 50 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ دوسری نعمت قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت اور آخری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما کسبت وهي مقتصد ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اور یہ خود آیت پڑھ جا رہی ہے۔ یہ اور تیسری چیز کہ گناہ کبیرہ کو میرا رب العالمین معاف فرما دے گا، توبہ کرنے کی بنیاد اللہ شرک کو گناہ کبیرہ ہم سے صدر ہو جائے تو رب العالمین اپنے غفوریت کو لازم کر ہمیں معاف فرما دے گا۔ لیکن شرک کیے ہوں گے جس کو معاف رب العالمین نہیں کرے گا، اللہ ہے کہ اس شرک کے خاتمے کے لیے صدق دل سے توبہ کرے، پھر آئندہ ہم نہ کریں گے انشاءاللہ غفور رحیم رب العالمین اس کو معاف کر دے گا۔ تو بڑی فضیلتیں ہیں کہ تمام گناہوں کو رب العالمین بخشنے کا وعدہ کیا، رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، کبیرہ گناہوں کا بھی توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ اب رہی بات 50 وقت کی نماز متعین ہوئی، آپ پر لے کر کے آ رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے کہا کیا ملا تحفے میں؟ کہا کہ 50 وقت کی نماز متعین کر دی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں چاہیے، آپ کی یہ قوم، آپ کی امتی برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ پھر تخفیف کرانے کے لیے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آتے ہیں، پھر 5 کم ہوتا ہے، پھر 10 کم ہوتا ہے، مسلسل لگاتار آپ جاتے رہے، کم ہوتا رہا 5 وقت نماز متعین کر دی گئی ہمارے پاس۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چاہیے پھر بھی کم کرائیے، آپ کی امتی برداشت نہیں کر رہے ہیں، یہ کم ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اب نہیں کر سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب نبی کو تحفے میں 5 وقت نماز متعین کر دیا، لیکن ثواب 50 وقتوں کا متعین کر دیا کہ آپ کی یہ بندے، آپ کی امتی 5 وقت کی نماز ادائی کریں گے، میں سے 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا۔
یہ ساری فضیلت ہمارے لیے، ہمیں وقت ملا ہے لیکن ہم نہیں کرتے ہمارے یار۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جنت اور جہنم کا بھی ہوا، اور جنت کی نعمتوں کو بھی آپ نے دیکھا، جنت کا جہنم کے عذابات کو بھی آپ نے دیکھا۔ میرے بھائی مسلمان بزرگوں میں مختصراً دو چار واقعات رکھوں گا آپ کی عبرت کے لیے۔ کاش ہماری زندگی، شاید ہماری زندگی اس واقعات کو سننے کے بعد پلٹ جائے اور ہم اس اللہ کے دیے ہوئے تحفے کو ٹکرا رہے ہیں، ہم اس سے باز آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر ایسی قوم سے ہو رہا ہے جہنم کے اندر، جہاں ہم سیر کر رہے ہیں جنت و جہنم کا۔ جہنم کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے سروں کو دو بھاری چٹان کے ذریعے، دو بھاری چٹان کے بیچ میں رکھ کے پیسا جا رہا ہے۔ بھاری چٹان ہے، اس کے سروں کو دونوں طرح سے پیچھا جا رہا تھا، دبایا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من جبرائیل من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو پتھروں کے درمیان کچلا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ امتی ہیں جن کے سر نماز کے وقت بھاری ہوا کرتے تھے، یعنی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اپنے باپ اپنے سروں کو بوجھل بنا کے رکھا تھا نماز کے لیے۔ حی الصلاۃ کی آواز کانوں میں پڑھنے کے باوجود بھی نماز کے لیے نہیں جاتے تھے۔ آج میرے بھائی آپ پر سنڈے مطالعہ کر لیجیے اپنے زمین کا، اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے کہ اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے کہ ہم جہنم میں بھی چلیں گے اور دو پتھروں سے ہمارے سروں کو کچلا جائے گا۔ یقیناً اگر آپ بے نمازی ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، اور اس بات پر یقین ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو منظر پیش کیے تھے، اللہ نے جو بتایا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا ان بے نمازیوں کا انجام دو، کہ دونوں سروں ان کے سروں کو پوچھا جائے گا، پیسا جا رہا تھا۔ انہیں نماز سے چھوڑنے سے توبہ کر لیجیے، کیونکہ نماز مشرکان، نماز چھوڑنا مشرکانہ عمل ہے، مشرک کافرانہ عمل ہے۔ حدیث کے الفاظ میں شمار موجود ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ مراج المومنین، نماز مومنوں کے مراج ہے۔ نماز کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سہارا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گزر رہے ہیں، ایسی قوم سے آپ کا گزر ہو رہا ہے جس کے زبان، اور جیسے بھی قوم ہے جس کے زبان کو لوہے کے قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں یہ قوم ایسی ہے جس کے زبان کو لوہے کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من ہوا یہ ہؤلاء، یا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یا جبرائیل بتائیے۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، هذه الخطبہ، ایسے لوگ جن کے زبان کو قینچیوں سے، لوہے کے قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں جن کے زبان کو کاٹا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جا رہا ہے کہ ہؤلاء الخطبہ، آپ یہ خطیب ہیں جو منبر میں خطبہ دینے والے ہمارے جیسے خطیب بے شمار دنیا کے اندر ہے۔ ایسے خطیبوں کی زبان کو لوہے کے قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یأمرون الناس وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، یہ آپ کے دنیا کے اندر خطیب جو لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیا کرتے تھے، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھلا ڈالے تھے۔ اللہم فضلنا، اللہم فضلنا۔ بے شمار خطیب ہے دنیا کے اندر، ان کے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ایسے ایسے میں نے خطبہ کو دیکھا ہے، ایسے ایسے عالموں کو میں نے دیکھا ہے جو سرٹیفکیٹ لینے کے بعد بھی نماز سے کوسوں دور ہیں۔ ان کے اندر شرک کے افعال اعمال پائے جا رہے ہیں، ان کے اندر بدعت امور پائے جا رہے ہیں، اکل حرام کا کوئی لحاظ نہیں رہ گیا، سارے کرتوت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا جواب ہے قیامت کے دن؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ ہم بھلائی کا حکم دے لوگوں کو اور ہم نہ کریں عمل، اپنے آپ کو بھلا ڈالیں،
یقیناً ایسے خطبہ کے بارے میں، ایسے واعظین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سزائیں دکھائی گئی، ان کے زبانوں کو کینچیوں کو لوہے کینچے کاٹا جا رہا تھا۔ دوسرے اور بھی مزید روایتیں آتی ہیں کہ ایسے علماء کرام جو عمل نہیں کرتے ہیں دنیا کے اندر، قیامت کے دن جہنم کے اندر اپنے عقلیوں کو گھسیٹتے ہوئے نظر آئیں گے جہنم کے اندر۔ جس طریقے چکی پر گدھا، اپنے چکی پہ گھوڑا یا جانور تیل کے پھیرنے والا چکی آپ نے دیکھا ہوگا، اسے جانور اس میں لگ کر کے چکی کو روڑتا رہتا، گھماتا رہتا ہے۔ ویسے ہی ایسے عالم دین جو دین کا علم سیکھنے کے بعد نہیں عمل کیا ہوگا، اپنے عقلیوں کو باہر لے کر کے گھسیٹتا ہوا نظر آئے گا جہنم کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزائیں دکھائی گئی تھی۔ بنواسی جو ہمارے بھائی ہیں، اپنے انجام کو سمجھ لیجئے۔ ہمارے علماء کرام دنیا کے اندر جو یہ بے عمل ہیں، یہ اپنے آپ کی سدھار کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ان سے مقدمہ اجتماع سے اللہ کے واسطے کرتے ہوئے ہر وہ کام کیجئے اسے حکم اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کی رضامندی آپ کی مسجد ہونی چاہیے، جبکہ ایسے علماء کرام کی فضیلت قرآن کے اندر ہے، ہمیں وارثین انبیاء قرار دیا گیا۔ یہ ہمارے لیے کبھی جائز درست نہیں ہے کہ علم کو سلیابی کے بعد ہم عمل نہیں کریں، نماز سے قصد رہیں، عقل حرام کے لحاظ نہ کریں، حرام کے پیچھے پڑے رہیں بریاد۔ مزید آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو جن کے زبان اپنے بڑے زبان کے ذریعے سے کھانے پینے کے اعتبار سے پتھروں کے انگارے گھسیٹ رہے ہیں، اور ان کے پیٹ بڑے بڑے ہو چکے ہیں، یہ سب بچھو نظر آ رہے ہیں۔ کہا کہ یہ کوئی کہا کہ یہ سود کا مال کہنے والے ہوتے ہیں، اس کی سزائیں بتائی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے کہا ایک طرف اچھا گوشت تیار ہے، سڑا ہوا بدبودار گوشت ہے، مختصر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے دیکھا ایسے منظر تھے، لوگ سڑے ہوئے بدبودار گوشت کو بڑے مزے سے کھا رہے تھے اور اچھے گوشت کو چھوڑ بیٹھے تھے۔ پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں جب فرق اور تازہ گوشت موجود ہے نہیں کھا رہے ہیں، سڑے اور بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے قوم کے اندر غیبت بیان کرنے والے، غیبت آپ جانتے ہیں، غیبت کی سزا آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ جو شخص دنیا میں کسی غیبت بیان کرتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا مقصود ہے، وہ کھانا یہ پسند نہیں کر سکتا ہے، گویا کہ ویسے اسی سزائیں ہیں۔ اور اس حدیث کے اندر معراج کے واقعات کے اندر کہ وہ سڑے اور بدبودار گوشت کو کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ مغفر۔ آج ہم غیبت بیان کرتے ہیں، سزائیں دیکھ لیجیے میرے بھائی، سزائیں دیکھ لیجیے۔ غیبت بیان کرنے کی سزا یہ تھی، بہرحال اور بھی تذکرے ہیں، وقت کی قلت ہے، اور ویسے ہی آپ جنت کی طرف سیر کر رہے تھے، جنت کی نعمتوں کو دیکھا اور جنت کے عیش و آرام کو بھی دیکھا۔ جنت کی ساری نعمتوں کو دیکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر بناتا ہے ایک آخری بات کہ جنت کے اندر ایک محل کو دیکھا، اس سے بڑی خوشبودار ہوائیں آ رہی تھی۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے؟ چنانچہ ایک خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ محل تیار کر کے رکھی گئی ہے اس کے لیے جو بنت فرعون کی خادمہ تھی۔ واقعہ عبرتناک ہے میرے بھائیو، بنت فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی، مراد میں نوکرانی تھی۔ وہ ایک مرتبہ اس کی بیٹی فرعون کی بیٹی کو تنگی کر رہی تھی، گنگی زمین پہ گر جانے کے بعد اٹھایا تو بسم اللہ کر کے پکارا۔ اس کی لڑکی نے، فرعون کی بیٹی نے کہا تم کیا پڑھ رہی ہو؟ کہا کہ میں اللہ کا نام لے رہی ہوں، بسم اللہ، اللہ کا نام۔ کہا کہ اللہ کون ہے؟ رب تو میرا باپ ہے، سب تو میرا باپ ہے، کہ میں رب العالیٰ کا دعویٰ کرتا تھا فرعون۔ کہا کہ نہیں، میرا رب تو وہ ہے جو تیرا رب ہے، میرا رب تو وہ ہے جو زمین آسمان کے مالک ہے، پورے کائنات کا مالک ہے، میں تیرے باپ کو رب نہیں مانتی۔ کہا کہ میں اپنے باپ سے روز کے کہوں تذکرہ کروں گی۔ کہا سجاؤ، کہہ دو مجھے خوف نہیں ہے، ایمان کی دولت تھی۔ خاتمہ نے کہا جاؤ اپنے باپ سے کہہ دینا۔ فرعون تو معاملہ پہنچا، فرعون نے طلب کر لیا، کہا کہ تم میرے خلاف کسی کو اپنا رب تصور بھی کرتی ہے؟ میں نے کہا یقیناً ہمارا رب وہی ہے جو تمہارا بھی رب ہے، پورے کائنات کا رب ہے، اور میں اس رب پر ایمان لاتی ہوں کہ میرا خالق مالک سچا وہی ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔
کہا تم نہیں مانا کہ میں تمہیں سزا دوں گا، کہا مجھے منظور ہے، لہذا اس نے حکم دیا فرعون نے یہ تیل جمع کرتے کے اندر کرا، وہ چڑھاؤ تیل کے اندر، اس کے اندر گرم تیل ڈالا کرو، کھٹکایا گیا تیل گرم کر کے، کہا کہ ابھی بھی وقت باقی ہے، مجھے مان لو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، کہا کہ نہیں مجھے گوارا ہے دنیا کی مصیبتیں، میں برداشت کرنے کی تمہیں میں اپنا رب نہیں مانتی، چنانچہ کے اور 4 بچے تھے سب کو سامنے رکھ کر کہا ایک ہی بچوں کو ڈالو اس کے سامنے قربان جائیے، ایمانی دولت تھی ان کے سامنے، اس عورت کے سامنے ان کے بچوں کو کڑاہ میں ڈالنا شروع کر دیا، ایک کو ڈالا چل کر رات کو، دوسری کو ڈالا، کہا سنو مجھے ڈالنے کے بعد میرے بچوں کی اور تمام میرے جسم کے ٹکڑے جو ہوں گے اس کی ہڈی جو بچ جائے گی، تمام ہڈی کو میرے اولاد کے جتنے بچے ہیں صاحب کی ہڈی کی ہڈیوں کو جمع کر کے ایک ساتھ دفن کر دینا قبر کے اندر، کہا چنانچہ بہرحال عبرتناک واقعہ ہے، اس کو ایسے جب بچہ ڈالا، یہ ایک آخری بچہ تھا، ماں کے سینے سے لگا دودھ پی رہا تھا، جب بچے کی باری آئی ماں کی ممتا سامنے آیا، اس بچے کو بھی غالب ظالم نے سینے سے نوچ کر کڑاہ میں ڈالنا چاہا، ماں ذرا سی چھٹکی، بچے کی محبت میں، معصوم بچہ ہے، بچہ اپنے زبان اقبال سے کہتی ہے، بچہ بول رہا ہے کہ ماں میری امی جان یہ دنیا کی مصیبت برداشت کر لیجئے، گوارا ہے کو چاہیے، آخر کی مصیبت برداشت نہیں ہو سکتی ہے، چنانچہ ماں بیٹے سمیت ماں کو بھی کڑاہ میں ڈال دیا گیا اور رسل کے وقت رات ہو گئی، اسی خاتمہ کی خوشبو اس محل سے آ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا، کاش اس خاتمہ جیسے ایمان آج ہماری ماں کا ہوتا، کاش ویسا ایمان ہماری ماں بہنوں کا ہوتا، آج ایمان کی دولت ہماری ماں بہنوں کے دلوں سے نکل چکی ہے، ایمان کی دولت ہمارے بھائیوں کے دلوں سے نکل چکا ہے، اسی لیے ہمیں کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہے، نہ جنت کی نعمت کی وصولیابی کی فکر ہے اور نہ جہنم کے عذابات کو جھیلنے اور برداشت کرنے کا ڈر ہے، بلکہ اس عذاب سے بچنے کی کوئی فکر نہیں ہے، اگر فکر ہوتی تو اللہ کا ڈر محسوس کرتے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے تحفے قبول کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کی وصیت کو محسوس کرتے ہوئے 5 وقت نماز کی ادائیگی کرتے۔ آخری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ وصلوا 5 اوقات، تم اللہ سے ڈرو، 5 وقت نماز پڑھو، صومو رمضان کی روزے رکھو، زکات کی ادائیگی کرو، رب العالمین تمہارے گناہ کو معاف کر جنت میں اور دخل جنت، رب العالمین جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، میرے نبی کی سلسلے میں آتی تھی واقعات، میراج کے اندر دکھایا گیا تھا اللہ کے نبی کو، میں نے بے نہیں ان کا نقشہ کھینچا آپ کے سامنے، شاید اس واقعہ کو یاد کر کے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کر لیں، کیجئے، تبدیل کیجئے، زندگی کو پلٹ دیئے، اپنے احوال کو، اپنے حالات کو بدلیے، جنت کی حصولیابی کی فکر کیجئے، جہنم کے عذاب سے فکر کر لیجیے، بچنے کی فکر کر لیجیے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ اگر دین پر چلنے کے لیے، ایمان پر قائم رہنے کے لیے، ایمان پر ثابت قدمی کے لیے دنیا کے ظالم جابر بادشاہ حکمراں یہ لیڈر جتنے میں دنیا کے اندر آتے ہیں، عہدہ پرست لوگ، جو بھی جتنے لوگ ہیں، جس نائیت سے بھی آپ کو لاٹھی ڈنڈا گولی بندوق دکھانا خبر کرے تو آپ برداشت کریں، میں جان گوانا قبول ہے، میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کی وحدانیت کے اندر، رسول کی رسالت کے اندر کسی غیر کو ہم شامل ہونا برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ایمان وزن الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ نے تو ہمیں پیغام دے دیا ہے، انتم العالمون ان کنتم مؤمنین، ایمان کی دولت ہوگی انشاءاللہ اس دور کے اندر بھی مسلمان ایمان کے دولت سے مزین ہو جائے، یہ سارے حکمراں اس طرف ہوں گے انشاءاللہ، اور ہماری حکمرانی ہوگی،
ہم اس دنیا پر فائد غالب رہیں گے. انتم الاعلون. ایک ہی شرط ہے، ایک ہی شرط ہے، ایمان کا شرط ہے. آج ہم ایمان سے خالی خودی ہیں، ہم نے سالے سے خالی ہیں، یاد ہم ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں. قصور ہمارا ہے، یہ انجام دوسروں کو نہیں دے سکتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو بگاڑا ہے. قصور اپنا ہے، نظام گھروں کو دیتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے. تو نہیں، اللہ نے کہا تھا تمہارے بدعملی ہوگی، ساری برائیاں ہوگی. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. تمہارے اوپر ہم دوسری قوم کو مسلط کر دیں گے. اللہ نے آج مسلط کر دیا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے مزین ہو کر اللہ سے مدد نصرت کی توفیق مانگے. انشاءاللہ ایمانی دولت مضبوط ہوگی، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، غالب ہوں گے. بات ہو جنت کے اندر ہماری حصولیابی ہوگی، جنت کے اندر ہمارا داخلہ ہوگا، سب سے بہترین زندگی وہاں گزرے گی. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہمارے اللہ ہم تمام سامعین کو پورے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ عمل صالح سے مزین ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار عالم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، ہم معصیت میں گناہوں میں ڈوبے ہوئے. پروردگار ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے اپنا نیک بندہ بنا دے. اور جتنے بھی بری خصلتیں ہیں، بری عادتیں ہیں سماج کے اندر، ہم تیرے بندے ہیں، تمام بری خصلتوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار عالم معراج کے دی ہوئے تحفے کو ہمیں قبول کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے. اور پنج وقت نماز پر عمل کرنے کی پنج وقت نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار عالم سماج کے اندر جو قریب کمزور ہیں اور یا قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں، تمام لوگ کو صحیح طور پر قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. مارے نام زبان سے گالی گلوچ غیبت شکوہ غیبتیں جتنی ساری برائیاں زبان سے ہو رہی ہے، پروردگار عالم تمام برائیوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.